السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے عمران خان صاحب کی جو 14-15 ماہ یا 16 ماہ کی جو سیاست ہے، یہ عدم اعتماد کے بعد کی، اس کے حوالے سے بات کریں گے، اور ان کا جو پروپیگنڈا ہے یا ان کے واٹس ایپ گروپس میں جو میسیجز آگے پیچھے چلتے ہیں، ایک ٹرینڈ بناتے ہیں ٹویٹر پہ اور یہ واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، یہ کیا سیاسی چال ہے ان کی، اور اس پہ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے یہ جب سے عدم اعتماد آئی ان کے خلاف، انہوں نے ایک طریقہ کار شروع کیا احتجاج کا۔ احتجاج کے لیے انہوں نے جو پیغام رسانی کا یا پیغام عام ورکرز تک پہنچانے کا جو طریقہ کار تھا، وہ 3 طریقے تھے مین۔ اس میں ایک تو واٹس ایپ گروپس تھے پاکستان تحریک انصاف کے، جو ایکٹیو تھے کہ ایک میسج جو مرکز کی طرف پاس ہوتا تھا، وہ جناب سارے پاکستان میں جتنے بھی واٹس ایپ گروپ بنے ہوئے ہیں ان کی طرف وہ ٹرول کرتا تھا۔ پھر ٹویٹر پہ ایک میسج کسی بھی یعنی کہ ورکرز جو ٹویٹر ہینڈل کرتے تھے ان کی طرف سے وہ میسج پاس ہوتا اور کو ٹرینڈ بنا دیا جاتا اور تمام ورکرز تک وہ پیغام پہنچا دیا جاتا۔ تیسرا جو مین تھا وہ تھا انسٹاگرام اور فیس بک۔ اس کے ذریعے بھی اپنے ورکرز تک انہوں نے ایک ذہن سازی کی اور پیغام پہنچایا۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ کسی بھی ادارے کو ان کی پالیسیز اور ان کی پلاننگ کو ٹریس کرنے میں کوئی زیادہ دقت نہیں آنی، کسی کو بھی نہیں آتی کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، یہ کیا کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جو یہ کرنا چاہ رہے ہوتے تھے اس کے لیے یہ پہلے ہی گراؤنڈ بنا رہے تھے، ذہن بناتے تھے، اسی کی مطابقت سے رکھنے والے میسیجز پاس کرنے ہیں تاکہ جو ورکرز ہیں ان کا ذہن بنے۔ جو اب اگر اس کا مختصر تجزیہ کیا جائے تو یعنی کہ جو پروپیگنڈا پاکستان تحریک انصاف کر رہی تھی اسی پروپیگنڈے کی زد میں آ گئی، یعنی کہ وہی ان کے اگینسٹ استعمال ہو گیا۔ جو یہ کرنا چاہتے تھے اس کی پلاننگ پہلے سے ہی جناب ٹرولز ٹویٹر پہ اور پہلے سے ہی تو واٹس ایپ پہ میسیجز پاس ہونے شروع ہو جاتے تھے، تو کسی بھی تحقیقاتی ادارے کو ان کی یعنی کہ پلاننگ کو سرچ کرنے میں کوئی اتنی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا۔ عدم اعتماد کے بعد انہوں نے وہ احتجاج کرنے کی کوشش کی، جو کہ وزیر داخلہ جو رانا ثناء اللہ صاحب، انہوں نے وہ بڑے اچھے طریقے سے ان کو ہینڈل کیا اور اس کو ناکام بنا دیا۔ اس میں ایک پہلو یہ بھی آیا، جب اس کی ناکامی ہوئی تو اس کے بعد خیال آیا کہ مذاکرات کر لیے جائیں۔ مذاکرات کے لیے پھر ٹیم بنائی گئی۔ اب پھر جب دیکھا کہ نہیں، مذاکرات سے ابھی کوئی فائدہ نہیں ہے، ابھی الیکشن کے لیے زور لگایا جائے، عدلیہ کو استعمال کیے جائے، دوسرے اداروں کے استعمال کیے جائے، تو وہ پالیسی چلنی شروع ہو گئی۔ اب یہ دیکھیں کہ ایک خود ساختہ ایک چیز ڈیولپ کی گئی کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ 2/3 اکثریت سے اب کامیاب ہوگی، یعنی کہ یہ غلط فہمی اس شدت سے عام پارٹی کے کارکن تک پہنچائی گئی کہ اب اگر الیکشن ہوتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف 2/3 اکثریت سے کامیاب ہو جائے گی۔ یہ اس شدت سے پروپیگنڈا کیا، یہ خود ساختہ تھا، نہ کوئی سروے، خود ساختہ سروے بنائے گئے جو اپنے جناب گروپس کے اوپر۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا ایک پارٹی گروپ ہے، اس میں ایک 900 لوگ ہیں یا 1000 لوگ ہیں اس میں، تو آپ وہیں اپنی جناب ووٹنگ کرتے ہیں، تو وہ 900 کے 900 یا 1000 کے 1000 گروپس کس کو ووٹ دیں گے؟ آپ کے پارٹی کے ہیں تو وہ آپ کی پارٹی کو ہی ووٹ دیں گے نا۔ اس میں کیا سائنس ہے؟ پبلک اوپینین کہاں گیا؟ پبلک اوپینین تو لے نہیں رہے آپ، تو صرف اپنے پارٹی ورکرز کے اوپینین کو آپ پبلک کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ کا جو ٹویٹر پہ اسی طرح کے معاملات اور فیس بک پہ آپ ووٹنگ ان کی لیتے ہیں جو آپ کی پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ وہی جو ریٹنگ نکلتی ہے وہ آپ پبلک کر دیتے ہیں کہ جی ہماری اس وقت یہ ریٹنگ چل رہی ہے۔ ایک ہیجان برپا کیا گیا کہ ہم اگر اب الیکشن آتے ہیں تو ہم 2/3 اکثریت میں کامیابی حاصل کر لیں گے۔ ایلیٹ کلاس کا کچھ حصہ اسی واٹس ایپ اور اسی گفتگو اور اسی گروپس کا حصہ بن گیا اور اسی کا شکار ہو گیا کہ جی واقعی یہ بات تو صحیح ہے، اگر اب الیکشن ہوتے ہیں تو 2/3 اکثریت جو ہے نا وہ عمران خان صاحب لے لیں گے۔ یہ اپنا بیانیہ تھا، اپنی سوچ تھی، خود ہی ڈیولپ کیا، خود ہی اس کو پروپیگیٹ کیا، اس کا پروپیگنڈا بنایا گیا، عام لوگوں تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کی گئی، اور اسی غلط فہمی کی بنا پر
یہ آگے کے ایکشنز ہوتے رہیں. پتہ نہیں کس بیوقوف نے ان کو یہ بتا دیا تھا کہ اگر آپ ابھی الیکشن لے لیتے ہیں تو 2/3 اکثریت سے بھی زیادہ آپ کو اکثریت مل جائے گی. لیکن اب اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو مخالفین جو ہیں آپ کے جو سیاست وہ بھی کر رہے ہیں, تو ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ کیا کس قسم کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں. انہوں نے اس کا توڑ نہیں کرنا. ان کے پروپیگنڈے میں ایک جو کمی ہے, یہ دوسری اپنی پلاننگ جو ہے وہ دوسروں کو دے دیتے ہیں, لیکن دوسروں کی پلاننگ کا ان کو ادراک ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. بس اپنے مست ہیں, اپنی ہی ٹرولنگ میں مست ہیں, اور اسی غلط فہمی کا یہ شکار ہو گیا. اپنے آپ کو بہت بڑی پارٹی کہنا, پاکستان کی بڑی پارٹی کہنا, اور ان حقیقتوں کو پس پش ڈال دینا کہ جس کی بل بوتے پر آپ مرکز میں آئے, جس بل بوتے کے آپ پنجاب میں حکومت کی, جس بل بوتے کے آپ نے کشمیر میں حکومت کی یا KPK میں حکومت کی, یہ آپ کو نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ کو کون لوگ لے کر آئے تھے. بچے ہیں آپ, ابھی تک آپ کو اس چیز کا ادراک ہی نہیں ہوا. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہی طاقتیں آپ کو پھر اسی طرح فیسیلیٹیٹ کر کے دوبارہ لے آئے گی. جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی جو فورس تھی, جو آپ کی طاقت تھی, یا آپ کو جو سہولت کار تھے, وہ 50% جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں, تو آپ کس زوم میں مبتلا ہیں؟ وہ زوم آپ کو 9 مئی تک لے گیا. اس میں ایک اور چیز کہ اگر آپ کی سیاست جو ہے, جیسے میں نے پہلے اپنے ولاگ میں بھی کہا تھا کہ آپ جو سیاست کر رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ باہر لندن بیٹھے ہوئے, آپ کی بیوی کے بچے جو ہیں وہ اس کے سابقہ شوہر کے پاس ہیں, اور آپ کے بچے آپ کی سابقہ بیوی کے پاس ہیں, اور آپ کو ملک قوم کے بچوں کی بہت زیادہ فکر ہو رہی ہے. یہ میں نے پچھلے ولاگ میں ایک بات بتائی تھی آپ کو. لیکن آپ یہ سوچیں کہ یہ تو بچوں کے مستقبل کی بات ہو گئی, اب ملک کے مستقبل کی بات کر لیتے ہیں. جب آپ نے خود سٹارٹ میں, جب آپ کی حکومت ختم کی گئی, آپ نے خود یہ ٹرینڈ چلوائے اور خود یہ پروپیگنڈا کیا, خود یہ واٹس ایپ پہ میسیجز ڈالے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا, پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا, پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا. اگر آپ کو یہ پتہ تھا, اگر آپ اتنے محب وطن تھے, تو آپ کو نہیں چاہیے تھا کہ آپ ملک کی حالت کو سدھارنے کے لیے گورنمنٹ کے ساتھ کوآپریٹ کرتے, تاکہ آپ کی قوم آپ کو قدر کی نظر سے دیکھتی. آپ کو نہیں چاہیے تھا کہ آپ ملک کے وسیع تر مفاد کے لیے کوئی قربانی پیش کرتے. کیا آپ کو نہیں چاہیے تھا کہ آپ انتشار, جلاؤ گراؤ اور احتجاجی سیاست کو ایک طرف رکھ کر مذاکرات کی طرف آتے؟ نہیں, آپ کو نہیں احساس تھا. آپ کو یہ احساس تھا کہ ملک ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے, تو یہ جلدی کیوں نہیں ڈیفالٹ کر رہا؟ ملک پستی کی طرف جا رہا ہے تو یہ جلدی کیوں نہیں پستی کی طرف جا رہا؟ IMF سے ڈیل نہیں ہو پا رہی, یہ ہونے نہ پائے. آپ لوگوں نے ان کو خط بھی لکھے, اپنے وزراء کے ذریعے بھی میسیجز پہنچائے. جب آپ کی پنجاب میں اور KPK میں حکومت تھی تو آپ کے وزراء نے IMF کو خط لکھے کہ وہ آخری جو 9ویں قسط ہے وہ پاکستان کو جاری نہ کرے. یہ تھی آپ کی خدمت پاکستان کے لیے. جو پاکستان تحریک انصاف میں لوگ شامل تھے جنہوں نے اس پالیسی کو بھانپ لیا تھا, وہ تو ہو گئے خاموش کہ یہ بندہ, یہ پاکستان کے مستقبل کے لیے یہ بندہ مناسب نہیں ہے, ٹھیک نہیں ہے. وہ تو ہو گئے چپ, وہ خاموش ہو کے بیٹھ گئے. انہوں نے آپ کی کسی ریلی میں, کسی احتجاج میں کوئی شرکت نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ وہ یہی کہ ان کو آپ کی پالیسیز کی سمجھ آ گئی. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے, دوسری طرف آپ انتشار کی سیاست کر رہے ہیں. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا ابھی, اور ایک طرف آپ جناب اپنے وزیروں کے ذریعے خط و کتابت کر رہے ہیں اس کے ساتھ, IMF کے ساتھ, کہ پاکستان کو 9ویں قسط جاری نہ کرے. یعنی کہ جس پارٹی ممبر کو یہ بات سمجھ میں آ گئی, اس نے خاموشی اختیار کر لی. پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑا نہیں, لیکن خاموشی اختیار کر لی کہ وہ ان پالیسیز کا حصہ نہیں بننے جا رہا تھا.
آپ کو پتہ ہے معیشت کمزور ہے، تو آپ جلاؤ گھراؤ نہ کریں۔ اب رہ گئی تھی بات صرف اتنی کہ آپ سے جنرل صاحب کی ملاقات نہیں ہو رہی تھی۔ آپ چاہ رہے تھے نئے جنرل سے میری ایک ملاقات ہو جائے، اور ایک ملاقات کے اندر ہی میں اپنا پورا پلان ان کو دوں کہ جی میں آپ کا تابع دار رہوں گا، میں آپ کا جس طرح آپ چاہیں گے ویسے ہوگا۔ یعنی کہ یہ آپ بات کرنا چاہتے تھے یا کوئی اور بات کرنا چاہ رہے تھے۔ انہوں نے آپ سے ملنے کے لیے ٹائم نہیں دیا۔ صدر عارف علوی صاحب نے بھی بڑی کوششیں کی، ان کو بھی کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بلیک میل کرنا شروع کر دیں۔ کیا ہوا پھر؟ ملکی حالات کی آپ کو بہت زیادہ فکر تھی۔ آپ لوگوں نے 6 ماہ پہلے ہی یہ پلاننگ شروع کر دی کہ سب سے برائی کی جڑ جو اس پاکستان میں ہے وہ پاک آرمی ہے۔ یہ قوم پچھلے 72 سالوں سے اپنے وطن سے، اپنی پاک افواج سے، فوجی جوانوں سے، شہداء سے محبت کرتی ہے، اور یہ جب تک پاکستان قائم و دائم رہے گا انشاءاللہ یہ قوم پاکستان کی فوج سے، اس کے جوانوں سے اور اپنے شہداء سے محبت کرتی رہے گی۔ آپ نے ان ورکرز جو ایک تبدیلی کا خواب لے کر نکلے تھے ان کو ایک غلط ٹریک کی طرف لگا دیا۔ ایک یہ سبق پڑھایا کہ آپ اس طرف آئیں کہ سب سے جو مسئلہ بڑا ہے وہ فوج ہے، فوج کو سائڈ پہ کیا جائے، اس ملک پہ قبضہ کیا جائے، اور اس حد تک اس کو مجبور کیا جائے کہ وہ اس کے پاس آخری چوائس عمران خان رہ جائے۔ اور بھائی یہ چیزیں کرنے کے لیے تو پھر آپ کی قابلیت کا بھی مشاہدہ ہونا ضروری ہے۔ 4 سالہ جو آپ کی ایفیشنسی ہے اگر اس کو بھی دیکھا جائے تو میں ایک نقطہ اس میں سے نکالتا ہوں کہ جس طرح نوجوانوں کا ایک پروگرام ہے قرضے کا، کہ نوجوان کو اس کے روزگار کے لیے قرض دینے کا ایک اسکیم تھی، وہ سوائے ویب سائٹ کے یا ایپلیکیشن کے علاوہ اس سے آگے تو نہیں بڑھی۔ پورے پاکستان میں مجھے بتائیں کہ کس شخص کو کوئی 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ کا کوئی لون ملا ہو، کسی کا روزگار سیدھا ہوا ہو۔ اگر وہ لنگر کھانے کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی سیلانی ٹرسٹ کی اپنی کاوش ہے، اس میں حکومت پاکستان کا کیا رول ہے، یا خان صاحب کا کیا کردار؟ وہ تو ایک سیلانی ٹرسٹ والے اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں۔ بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، بات کوئی اور نکل جائے گی، ہم وہیں آتے ہیں پاکستانی معیشت۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی معیشت کمزور ہے، تو آپ 6 ماہ پہلے ہی پلاننگ کرنی شروع کر دی کہ ہم نے یہ کام کرنی ہے۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے آرمی چیف صاحب پاکستان سے باہر عمان گئے ہوئے تھے، وہاں سے انہوں نے قطر جانا تھا۔ پیچھے آپ نے کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ پہلے جو میاں نواز شریف صاحب ہیں 3 دفعہ اریسٹ ہوئے، 3 دفعہ نااہل ہوئے، جیل گئے، ان کی بیٹی جیل گئی، ان کے سامنے ان کی بیٹی کو اریسٹ کیا گیا، ذہنی اذیت دی گئی، یہ جو بھی ہے جو معاملہ چلتے رہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں کیا گیا، آپ تو بڑے لاڈلے تھے، آپ کو تو جاتے ہی بیل بھی مل جاتی، آپ کو کیا پرابلم تھی؟ جو 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہے اس نے تو اس طرح کی حرکتیں نہیں کی۔ اس کو جن کرداروں سے تکلیف تھی ان کا انہوں نے جلسوں میں نام لیا کہ میری حکومت ان لوگوں نے ختم کی، ان کرداروں نے ختم کی، پہلی دفعہ بھی، دوسری دفعہ بھی، تیسری دفعہ بھی۔ انہوں نے صرف کرداروں کا نام لیا، اداروں کا نام نہیں لیا۔ انہوں نے صرف کرداروں پہ حملے کیے، اداروں پہ حملے نہیں کیے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی ایک پارٹی کھڑی ہے، ذوالفقار بھٹو صاحب شہید ہو جاتے ہیں، ان کے ورکرز جو ہیں وہ جلاؤ گھراؤ کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے غم و غصے میں اداروں کی طرف نہیں بڑھتے۔ ان کا لیڈر پھانسی چڑھ گیا، بہت سارے لوگوں نے اپنے آپ کو آگ لگا لی تھی، اس سے محبت کرتے تھے لوگ، لیکن اس غم و غصے میں بھی انہوں نے اداروں کو نقصان نہیں پہنچایا۔ بے نظیر بھٹو شہید جب شہید ہوتی ہیں، واقعہ کارزاز ہوتا ہے
ان کو شہادت ہوتی ہے، اس دنیا سے چلی جاتی ہیں، ان کے ورکرز نکلتے ہیں روڈ پہ. اچھا عمل نہیں تھا، غم و غصے میں انہوں نے بہت سارے نقصانات کیے، لیکن یہ بتائیں اس غم و غصے میں کبھی وہ کسی ادارے کی طرف، کسی کور کمانڈر ہاؤس کی طرف یا جی ایچ کی طرف بڑھے؟ آپ کے ساتھ تو ہوا کچھ نہیں. پیپلز پارٹی کے تو 2 لیڈر چلے گئے، ایک کو پھانسی ہو گئی اور ایک کو گولی لگ گئی. نواز شریف کی 3 دفعہ نااہلی ہو گئی، اس کو وزارت عظمیٰ سے اتارا گیا، ہٹایا گیا. جنیجو صاحب کو اتارا گیا، ہٹایا گیا. کتنے وزراء کے نام لوں، کن کن کو اتارا گیا. میں بڑی پارٹیوں کو اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ بینظیر بھٹو صاحبہ بھی 2 دفعہ وزیر اعظم بنی تھی. اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر انہوں نے ان صحبتوں کے باوجود، اس مشکل حالات کے باوجود بھی پاکستان کے لیے اپنا رول پلے کیا، ان کے وارث جو زرداری صاحب ہیں، آصف علی زرداری صاحب، گو کہ ہمیں ان کی سیاست سے اختلاف ہو، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن انہوں نے بھی نعرہ پاکستان کھپے کا لگایا. انہوں نے بھی اداروں کے ساتھ ٹکرانے کی کوشش کی. پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں آپ نے کون سے بیج بونے شروع کر دیے لوگوں کے دماغوں میں کہ جب آپ کے ساتھ آپ کو عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا گیا تو آپ اپوزیشن میں آئیں، بیٹھیں، آپ کو اپوزیشن کرنی آتی ہے، اچھے سے کر لیتے ہیں. آپ کیوں نہیں قومی اسمبلی میں جا کے بیٹھے اور کیوں نہیں آپ نے اپوزیشن کی؟ کیوں آپ نے قوم کے بچوں کا مستقبل، قوم کا پیسہ اور سرمایہ برباد کیا ملک کا؟ آپ کو چاہیے تھا نا آپ اسمبلی میں بیٹھتے. اب اسمبلی میں آ کے سب کے ریزائن کروا دیے. جو کردار آپ نے اسمبلی میں بیٹھ کے ایک عوامی نمائندگی کا کرنا تھا، وہاں سے آپ نے فرار حاصل کیا اور وہاں سے نکل گئے، اور نکل کر آپ نے روڈ کی سیاست کو اپنا مشن بنا لیا. وہاں سے سب ریزائن دے دیے، استعفے دے دیے. اور جب استعفے وہاں سے دے دیے پھر دماغ میں آئی کہ نہیں یہ تو غلط ہو گیا، اب تو نہ احتجاج کر سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں. پھر آپ واپس آنے کے لیے بے چین ہو گئے. پھر آپ کو اللہ نے حکومت دی پنجاب کی، تو وہی پنجاب کی حکومت کریں، کے پی کی حکومت کریں، مدت پوری کریں سکون سے، الیکشن آنے دیں. آپ کو اتنا زوم ہے 2.5 جو اکثریت لے کے 2/3 اکثریت لے کے آنے کا اتنا زوم ہے تو انتظار کر لیں تھوڑا سا. 8 اکتوبر کی ڈیٹ دے رہے تھے نا، اس پہ انتظار کر لیتے. آپ نہیں کیا، آپ نے کلہاڑی اٹھائی اور اپنے ہی پاؤں کاٹنے شروع کر دیے. آپ نے کے پی کے حکومت ختم کر دی، آپ نے پنجاب کی حکومت ختم کر دی. کوئی بھی پارٹی کے ورکر میں، کوئی بھی پارٹی کے عہدیدار میں اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ آپ کے اقدام کی مخالفت کریں. کیوں؟ کہ آپ کا نیٹ ورک اتنا فاسٹ ہے کہ کوئی بھی مخالفت کرتا ہے تو اس کو گالیاں پڑنی شروع ہو جاتی ہیں. کوئی بھی مخالفت کرتا ہے تو اس کی ننگی ویڈیوز سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں. کوئی بھی مخالفت کرتا ہے تو اس کو نہ پارٹی میں کوئی عزت ملتی نہ باہر کوئی عزت ملتی، بلکہ سوشل میڈیا پر ان کو ذلیل کیا جاتا. تو کون کرے جرت جی آپ کو سمجھانے کی؟ جو آپ کو سمجھاتے ہیں آپ ان کو رسوا کرتے ہیں، تو کیا ضرورت ہے کسی کو آپ کو سمجھانے کی؟ وہ تو کہیں گے ٹھیک ہے جو آپ کہہ رہے ہیں ویسے ہی چلتا جائے. سیاست مشاورت کا نام ہے، جمہوریت مشاورت کا نام ہے کہ لوگ اکٹھے بیٹھ کر غور و خوض کرتے ہیں حوصلے کے ساتھ اور پھر آگے بڑھتے ہیں. پنجاب کی حکومت ختم کی، کے پی کے حکومت ختم کی. اب رونا دھونا کے الیکشن کیوں نہیں ہو رہے؟ اس کے لیے آپ نے وہ عدلیہ کو ساتھ ملایا. عدلیہ نے ان حکومتوں کی دلالی میں اپنے ہاتھ بھی اور منہ بھی بیڑا گرک، یعنی کہ کدھر سارا نظام یعنی کہ تلپٹ. نہ پاکستان کے وقار کا کوئی احساس خیال، نہ پاکستان کی عزت کا. جو تماشا وہ لگا. آپ جا رہے ہیں، آپ کو بیل مل گئی. مجھے یہ بتائیں کہ یہ قانون نیا آیا ہے
دوسروں کو بیل ملتی ہے 90 دن بعد، دوسروں کو بیل ملتی ہے 2 مہینے بعد. ان کی بیل کی اپلیکیشن نہیں لگتی، آپ کی صبح لگتی ہے، 2 گھنٹے بعد ایکشن اور 2 گھنٹے بعد آپ کی رہائی. یعنی کہ اتنا فیورزم آپ کو ملا، اتنی سہولت ملی، اس سہولت نے آپ کے دماغ کو الٹا کر دیا. آپ یہ سمجھے کہ جو کچھ مرضی کر لیا جائے، عدالتیں میرے ساتھ ہیں اور میں جہاں تک مرضی غلطی کر لوں، کوتاہی کر لوں، اس ملک کا بیڑا غرق کر دوں، مجھے پتہ ہے مجھے سہولت دینے کے لیے، مجھے اوبلائج کرنے کے لیے، میرا ساتھ دینے کے لیے لوگ موجود ہیں. ذرا برابر بھی اگر آپ کو معیشت کا اور پاکستان کی عزت کا خیال ہوتا تو کبھی بھی آپ یہ 9 مئی سے پہلے جو پلاننگ کی، کبھی بھی یہ پلاننگ نہ ہونے دیتے، سیاست کرتے آپ. اور کس نے گرفتار کیا تھا؟ آپ کو نیب نے اپنی کسٹڈی میں لیا تھا نا، نیب نے اپنی کسٹڈی میں لیا تھا آپ کو. کیا ہو گیا تھا؟ کیا پہلے کسی سابق وزیر اعظم کو نیب نے اپنی کسٹڈی میں نہیں لیا؟ کیا پہلے کسی وزیر اعظم کو نیب نے یا دوسری احتساب عدالت نے اپنے پاس بلایا نہیں؟ آپ کوئی انوکھے تھے یا دنیا میں انوکھے آئے تھے آپ؟ جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ بیساکھیوں کے ذریعے آپ آ کے وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھے ہیں تو اتنا غصہ کیوں؟ اب ہوا نکل گئی ساری غبارے سے، سارے جو پارٹی چھوڑ کے ایک طرف ہو گئے. ابھی نیا پروپیگنڈا شروع ہو گیا کہ کوئی بات نہیں، عمران خان، ووٹ تو عمران خان کو پڑتا ہے، نئے لوگ آ جائیں گے، ان کو ٹکٹ دیں گے تو کیا ہوگا اگر کوئی ٹکٹ لینے کے لیے تیار نہ ہوا. اگر یہ پرسپشن آگے چلی گئی کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اداروں پر حملے کیے تھے اور قوم ان کو معاف نہیں کرے گی، تو آپ ٹکٹ لے کے کیا کریں گے جی؟ جان بوجھ کر آپ نے IMF کی ڈیلز کو فائنل نہیں ہونے دیا. آپ ہی ہیں وہ جنہوں نے پاکستان کی معیشت اور ڈالر کو 310 پہ لے کے آئے. 9 مئی کے واقعات کتنا بڑا نقصان ہے، مورلی کتنا بڑا نقصان ہے. پاکستان کی عزت کی دھجیاں بکھیر کے رکھ دی آپ لوگوں نے. اب پھر مذاکرات کی بات ہے. اب دماغ میں آ گیا مذاکرات سے بہتر کوئی حل نہیں. یہ آپ کا 16 ماہ پہلے کیوں نہیں آپ کے دماغ میں آئی یہ بات کہ مذاکرات ہونے چاہیے؟ اب آپ جانشین مقرر کر رہے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کو. تو شاہ محمود قریشی صاحب کو پہلے پارٹی لیڈر ہی اس کو بناتے، آپ آرام سے گھر بیٹھتے اپنے نام کے ساتھ پارٹی کو زندہ رکھتے. پولیٹیکل ڈیلز شاہ محمود قریشی کو کرنے دیتے. اب ہوش آئی آپ کو. افسوس بات لمبی ہو گئی اس پر. میں اس پہ پاکستان کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ڈیفالٹ کا آپ کو اتنا فکر تھا، معیشت کا آپ کو اتنا فکر تھا، ڈالر اتنا اوپر جا رہا ہے، روپے کی قدر نیچے جا رہی ہے، اتنا فکر تھا تو یہ آپ احتجاجی سیاست کرتے، آپ جلاؤ گھراؤ کی سیاست کرتے، آپ اداروں پر حملہ کرتے، آپ ملک کا تماشا بناتے. اگر ذرا بھی آپ کو فکر ہوتا تو آپ ایک سلجھے ہوئے سیاستدان کی طرح، ایک عزت دار سیاستدان کی طرح پارلیمان میں اپنا کردار ادا کرتے. بہرحال یہ آپ کو سمجھانے والے لوگوں جو سمجھا سکتے تھے انہوں نے سمجھایا، جو نہیں سمجھا سکتے وہ خاموش ہو گئے. اور بہت سے لوگ ایسے تھے جو پچھلے 6 ماہ سے یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ پارٹی ہے نا یہ بدنامی کا باعث بنے گی، تو انہوں نے خاموشی اختیار کی، چپ ہو گئے کہ یہ اب ڈوب رہی ہے، اب ہم اس ڈوبنے میں اس کے حصے دار نہیں بننا چاہ رہے. دوسری خبروں کی طرف آتے ہیں. مریم نواز صاحبہ کا جو وہاڑی کا جلسہ ہے، اس کے بعد ان کی پریس کانفرنس ہے، ان کے خطاب ہے. مریم نواز صاحبہ ایک چیز پہ فوکس کر رہی ہیں، ایک چیز جو بڑے تسلسل کے ساتھ بیان کر رہی ہیں، عدلیہ کے بارے میں. انہوں نے کہا کہ ایک ساس کے اوپر ایک کمیشن، یعنی کہ اس کی آڈیوز جو لیک ہوئی ہیں ان کے اوپر گورنمنٹ ایک کمیشن مقرر کرتی ہے. تو کیا وجہ ہے کہ چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب فوراً ایک بینچ بناتے ہیں 5 رکنی اور فوراً ساس کی حمایت میں کھڑے ہو جاتے ہیں، نہ قانون کی پاسداری کرتے ہیں، نہ نوٹسز کرتے ہیں، نہ جرا کرتے ہیں، نہ کسی کو طلب کرتے ہیں، نہ کٹہرے میں لاتے ہیں،
اور فوراً ہی اس کو کمیشن کو کالعدم قرار دے دیتے ہیں. یعنی کہ ٹھیک ہے ساس اور داماد کا ایک رشتہ بڑا پیار کا رشتہ ہوتا ہے، محبت کا، لیکن اتنا بھی کیا ہے کہ داماد اتنا کملا اور پاگل ہو جائے کہ وہ ساس کے لیے اس حد تک چلا جائے کہ وہ اپنی ساری زندگی کی جو ہے ایک سروس کو داؤ پہ لگا دیں. آپ تو ریٹائر ہونے جا رہے ہیں، تو عزت کے ساتھ ہو جاتے تو کیا کتنا بہتر تھا. مریم نواز نے اس بات کو آڑے ہاتھوں لیا، اور بینچ کے جو ممبران تھے ان پہ بھی کڑی تنقید کی کہ آپ کیسے جو ملزم ہے وہ کیسے منصف ہو سکتا ہے. ایک ملزم ہے جو کٹہرے میں ہونا چاہیے وہ منصف بن کے بیٹھا ہے اور اپنے ہی کیس کا فیصلہ کر رہا ہے. بہرحال یہ وہ ان کے کہنے کے مطابق یہ پاکستان میں ہو سکتا ہے اور تو کہیں نہیں ہو رہا. پر میں کوئی ان کی حمایت نہیں کر رہا، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ بات تو ٹھیک ہے کہ آپ پہ ایلیگیشنز ہیں، آپ پہ مظاہر علی نقوی صاحب کے اوپر بھی ایلیگیشنز ہیں، الزامات ہیں، ویڈیو آڈیوز منظر عام پر ہیں، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی اشارے میں کہا کہ اگر کوئی شخص پیسے پکڑتا ہے تو یہ اس کا نجی معاملہ تو نہیں ہوگا نا، یہ پرائیویسی کون سی پرائیویسی ہے. تو اگر وہ آپ کے بارے میں کوئی آڈیو لیک پہ تحقیقات ہونے جا رہی ہیں تو آپ تو اس کو ویلکم کریں اور کہیں کہ بالکل اس کو آپ تحقیقات کریں، اس میں ہم بالکل کلیئر ہیں. آپ روک دیتے ہیں، اس کا مطلب آپ گلٹی ہیں، آپ کے اندر دل کے اندر چور ہے. تو مریم نواز صاحبہ تو اس کو پولیٹیکلی ہینڈل کرے گی اور اچھے طریقے سے ہینڈل کرنا وہ جانتی ہیں، اور وہ اسی کے اوپر اپنا ووٹ بینک بھی بیلنس کریں گی، اچھا ووٹ بینک کریٹ کریں گی. اور جو پارٹی چھوڑ کے ادھر ادھر سے وہ ادھر ہی اکٹھے ہوں گے. آپ ویاڑی کا جلسہ ان کا زبردست جلسہ تھا، بہت بڑا جلسہ تھا. بہرحال میں ان کی تعریف کی طرف نکل گیا. واپس آتے ہیں دوسری خبر کی طرف. جو عمران خان صاحب نے گزشتہ رات بیان دیا ہے کہ مذاکرات کیے جائیں، اور پھر اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بھی کہہ دیا کہ ملک کی سب سے بڑی پارٹی کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں. اب یہ اس زوم سے باہر نہیں نکل رہے، کیا کریں. اب جو مذاکرات کی بات کی ہے تو اس کا جواب جو رسپونڈ جو آیا ہے وہ میاں نواز شریف کی طرف سے آیا ہے، مریم کی طرف سے نہیں آیا. میاں نواز شریف صاحب نے وہی بات کی جو مریم نواز شریف پہلے کر رہی تھی. میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ بات چیت سیاستدانوں سے ہوتی ہے، بات چیت ہم سیاسی دوستوں سے کریں گے، دہشت گردوں سے بات چیت نہیں ہوگی. 9 مئی کے واقعات کو جسٹیفائی کرنا آسان نہیں ہے، آپ جو مرضی کر لیں. 9 مئی سے لے کر آج 28 مئی ہے، اس دوران جتنے بھی دن گزر گئے، یہ تقریباً 20 دن گزر گئے. 20 دنوں میں آپ کے 20 بیان ہیں مختلف. پتہ نہیں آپ کیا کہنے جا رہے ہیں. اس کا جواب نواز شریف نے دے دیا کہ آپ کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہوگی، کیونکہ بات چیت ہوتی ہے سیاستدانوں سے، مذاکرات ہوتے ہیں سیاستدانوں سے، دہشت گردوں سے نہیں ہوتے. اور ایک خبر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب کی رات پریس کانفرنس ہوئی ہے، اس میں انہوں نے جو ایک نیا انکشاف کیا. میں نے آپ کو جس طرح پہلے آغاز میں ہم نے بتایا کہ ایک پروپوگنڈا پاکستان تحریک انصاف کا اس طرح کا ہے کہ وہ پہلے پروپوگنڈا کرتے ہیں، پہلے اسٹیبلش کرتے ہیں کہ ہم نے آگے کرنا کیا ہے. وہ ساری پلاننگ 2 مہینے خوب واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ اور انسٹاگرام پہ چلاتے ہیں، اور پھر وہ کام کر کے وہ حکومت پہ ڈال دیں. ہم کہہ رہے تھے نا اس طرح ہوگا، ہم کہہ رہے تھے نا اس طرح ہوگا، ہم کہہ رہے تھے. اب تو حکومت نے اس کا بندوبست بھی کر لیا کہ آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ جو پچھلے دنوں انہوں نے جو پکچریں، جو تشدد کی واقعات کی جو تصویریں اپلوڈ کی تھیں وہ کشمیر کے کسی علاقے کی تھیں، وہاں کے لوگوں کی تھیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے گورنمنٹ تیار ہے. تو اسی کاؤنٹر کا ایک جواب جو رانا ثناء اللہ صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں کیا کہ اس طرح کی ایک پلاننگ کی جا رہی ہے کہ جو ہمارے سیکورٹی کے ادارے ہیں ان پہ یہ بلیم یا ایک الزام اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی کے ساتھ ریپ کا ایک ڈرامہ رچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو انہوں نے پہلے یعنی کہ آپ کے پروپوگنڈے کو انہوں نے پہلے کاؤنٹر کر دیا. آپ جھوٹ سے نکلیں،
وہ مزید کہتے ہیں کہ قوم کو جو قوم کی پرائیڈ نشانیاں تھیں، وہ عمرانی ٹولہ، جس طرح کے وہ لفظ استعمال کرتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کہ گمراہ کن عمرانی ٹولہ اور ان کا سرگنا عمران خان، ایسے وہ لفظ استعمال کرتے ہیں. میں تو اس طرح میں بھی اس کو بھی مناسب نہیں سمجھتا کہ سیاسی گفتگو میں ایک توقیر کا عنصر رہنا چاہیے، اس کی ضرورت ہے. وہ کہتے ہیں کہ قوم کی جو پرائیڈ نشانیاں تھیں، ان لوگوں نے ان کو نشانہ بنایا، ان کو نقصان پہنچایا، اس کی رسوائی کا باعث بنے. انسانی حقوق کا ایک ایسا پروپیگنڈا بنا کر دنیا کے سامنے پاکستان کو رسوا اور ذلیل کرنے کی کوشش کی گئی. یہ سارے کام کون کر رہا ہے؟ سوچنے والی بات ہے کہ یہ سارے کام کون کر رہا ہے. اب وہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ملک کی بدنامی کے لیے وہ کام کیے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا. شہداء کی یادگاروں کی توہین کی گئی، گھروں کو لوٹا گیا، گھروں کو آگ لگائی گئی، کور کمانڈر ہاؤس کی توقیر کا احترام نہیں کیا گیا. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آگ جلائی گئی غصے میں، توڑ پھوڑ کی گئی غصے میں، تو مور کس لیے چوری کیے گئے؟ پیاز، آلو، ٹماٹر، یہ وہ برتن سامان وہ گھر لے گئے اٹھا کے. اب ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ کو جلایا جاتا ہے اور اس کا گیٹ بندہ لے کے جا کے جو غصے میں آیا ہے، جس کو بہت زیادہ غصہ ہے جی احتجاج کا، عمران خان کی گرفتاری کا بڑا غصہ ہے اس کو، وہ اس غصے میں پوری بلڈنگ کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے جلا دیتا ہے، اور جو اس کا مین گیٹ ہے وہ جا کر 9,000 میں بیچ دیتا ہے. یعنی یہ کس قسم کا غصہ ہے بھائی کیا وہ گیٹ اٹھا کے جا بیچنے چلے گئے؟ بہرحال اس طرح کے عجیب و غریب اور احمقانہ لوگ اکٹھے ہو کر یہ واقعات کا، لیکن انہوں نے یہ بھی بتایا کہ دو بھائی کے واقعات میں ملوث جو لوگ ہیں ان کو کیفر کے عذاب تک پہنچایا جائے گا، ان کا انجام قوم دیکھے گی، ان کو عبرت کا نشان بنایا جائے گا. اور جو بے گناہ ہیں، آرمی چیف صاحب بھی کہہ رہے ہیں، وزیر اعظم پاکستان بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کا بال بھی بانکا نہیں ہوگا. میرٹ اور انصاف کا خیال رکھا جائے گا. سوشل میڈیا پر جو ہو رہا ہے اس کا کاؤنٹر کرنے کے لیے گورنمنٹ بھرپور طریقے سے تیاری کر چکی ہے اور تیاری میں ہے، اور وہ اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے. اب یہ سوچنا ہے کہ آپ اسی جو آپ کی پلاننگ جو ہے، جو آپ گزشتہ کئی سالوں سے ایک پروپیگنڈا اور ایک یعنی کہ واٹس ایپ گروپوں کے ذریعے یا آپ ایک جھوٹ یعنی کہ جھوٹ ایک پروڈیوس کرتے ہیں، پھر اس کے اوپر ذہن سازی کرتے ہیں، پھر لوگوں کے ذہن بنا کر پھر اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. اس کا کاؤنٹر وہ گورنمنٹ کہتی کہ اب انہوں نے اپنا سوشل میڈیا کا تو کیا بنانا ہے، انہوں نے یہ ہے کہ آپ کا جو میڈیا ہے اس کو کاؤنٹر کرنا ہے اسٹریم میڈیا کے ذریعے. آپ سوشل میڈیا کے ذریعے ایک چیز ڈیولپ کریں گے جھوٹ کی یا جھوٹ پروپیگنڈا کریں گے، تو اس پروپیگنڈا کو اسٹریم میڈیا پہ ڈال کے اس کا کاؤنٹر بتایا جائے گا کہ یہ اس کا یہ مقصد ہے اور یہ اس کی حقیقت ہے. آپ اس کو ویب سائٹ پہ بھی چیک کریں اور یہ اسٹریم میڈیا آپ کو سپورٹ کر رہا ہے. بہت سے چینلز ایسے ہیں، انہوں نے بھی اس کے آپ کو یعنی کہ اصل خبر بجائے پروپیگنڈا کی طرف جانے کی بجائے آپ اصل خبر بھی لے سکتے ہیں اپنے چینلز کے ذریعے. انہوں نے اپنی ویب سائٹ بھی بنا دی ہے. تو اب آپ کا جو سچ ہے وہی سامنے آئے گا تو سیاست ہوگی. اگر آپ سچ نہیں بولیں گے تو سیاست نہیں ہو سکے گی. آپ کا وجود جو ہے وہ سچ کے ساتھ ہے. آج بھی اگر آپ سچ کا دامن پکڑ لیں اور سچ بولنا شروع کر دیں اور قوم سے کی گئے نقصان کی معافی مانگ لیں تو شاید آپ کے لیے کوئی راستہ نکل آئے. لیکن اگر اسی ڈٹائی کے ساتھ آپ ڈٹے رہے تو پھر بہت مشکل ہے. آخر میں قادر پٹیل صاحب کی پریس کانفرنس جو کی ہے انہوں نے رپورٹس کے حوالے سے، اس پہ تھوڑی سی مختصر بات میں کر دوں کہ قادر پٹیل صاحب نے کہا ہے کہ ان کے پیشاب کے نمونوں میں سے شراب اور کوکین کے ذرات ملے ہیں، یعنی کہ کثرت سے وہ شراب بھی پیتے ہیں اور کوکین بھی پیتے ہیں. اور دوسرا ان کی جو ٹانگ ہے ان کو کبھی فریکچر ہوا ہی نہیں.
وہ خام خواہ 6 مہینے کے لیے پلسٹر ڈال کے پھرتے رہے۔ اس کے لیے میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ اگر آپ کو ان باتوں پر اعتراض ہے جو سرکاری رپورٹ سامنے آئی ہے کہ آپ ڈرگز نہیں لیتے، آپ کوکین کا نشہ نہیں کرتے، آپ شراب نہیں پیتے اور آپ کی ٹانگ نہیں ٹوٹی، تو آپ اس کو بھی چیلنج کر سکتے ہیں اگر یہ چیزیں غلط ہیں۔ اگر یہ چیزیں سچ ہیں جو قادر پٹیل صاحب نے کہی ہیں تو پھر آپ اس پر بات چیت نہیں کریں گے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔